हालेलुया। खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हम्द और तेरी तारीफ़ करते हैं। मैं आज की शाम को तेरे हुजूर में रखता हूँ। आज की सारी बाइबल स्टडी को, कलाम को हम जब खोलते हैं, उसकी एक एक बात को खुदा मैं तेरे हुजूर में रखता हूँ। तेरे पाक रूह का मसा मांग लेते हैं, तेरे पाक रूह का यहाँ पे पूरा कंट्रोल मांग लेते हैं, तेरी पाक हिकमत को मांग लेते हैं खुदावंद, जिसके वसीले से हम तेरे कलाम को समझ सकें। खुदावंद तू हमारे साथ होना और इस सारी शाम को तू बरकत देना। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। बुक ऑफ नंबर्स, तो आज हम उसका 20वां बाब देखेंगे। तो जब हम चैप्टर 20 तक पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट दे आर एंड ऑफ देयर जर्नी, और ऑलमोस्ट तकरीबन 40 साल जो बियाबान में उनकी जर्नी थी वो एंड पे आगे हैं, और उन्होंने अब वादा के मुल्क में, प्रॉमिस लैंड में दाखिल होना है। तो पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं कि इसको किस तरह देखते हैं। चैप्टर 20। और पहले महीने में बनी इसराइल की सारी जमात दश्ते सीन में आ गई, और वो लोग कादीस में रहने लगे, और मरियम ने वहाँ वफ़ात पाई और वहीं दफन हुई। जमात के लोगों के लिए वहाँ पानी ना मिला, सो वो मूसा और हारून के बरखिलाफ़ इकट्ठे हुए, और लोग मूसा से झगड़ने और ये कहने लगे, हाय काश हम भी उसी वक़्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हुजूर मरे। तुम खुदावंद की जमात को इस दश्त में क्यों ले आए हो कि हम भी और हमारे जानवर भी यहाँ मरें? और तुमने क्यों हमको मिस्र से निकाल कर इस बुरी जगह पहुँचाया है? ये तो बोने की और अंजीरों की और ताकों और अनारों की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं है। और मूसा और हारून जमात के पास से जाकर खैमा इज्तिमा पर के दरवाज़ा पर औंधे मुँह गिरे, तब खुदावंद का जलाल उन पर ज़ाहिर हुआ। अब ये मरियम की उम्र 127 ईयर्स की थी जब वो उसकी वफ़ात हुई, और ये अपने तीनों बहन भाई में से बड़ी थी, मरियम, उसके बाद हारून और उसके बाद मूसा। तो यहाँ पर एक्चुअली एक और चीज़ हमें पता चलता है कि पहली नस्ल जो थी, जिनको खुदा ने ये सज़ा दी थी कि वो क्या करेंगे, इसी बियाबान में मर जाएंगे, वो प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, उन्होंने खुदा को हुक्म टाला, उसको माना नहीं। तो उस वजह से फिर वो ना जा सके, तो फिर वो खुदा ने उनको यही सज़ा दी। हमने 13 और 14 चैप्टर में इसकी स्टडी कर चुके हैं। अब अगर आप देखें, इस चैप्टर का आगाज़ होता है डेथ से, और इसका एंड भी होगा डेथ से ही। मरियम मरी, उसके बाद एंड देखेंगे, एंड किसकी मौत से होगा? हारून की। और इसी साल में मूसा की भी डेथ हो जाती है। ये तीनों बहन भाई उस मुल्क में नहीं जा पाते। और ये हमें इससे मिलता है इशारा कि एक तरह से पहली नस्ल जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर पानी नहीं मिला, तो वो हारून के और मूसा के ख़िलाफ़ हुए और झगड़ा करने लगे, और कहने लगे, अगर वर्स 3 में देखें, हाय काश हम भी उसी वक़्त मर जाते जब हमारे भाई खुदावंद के हुजूर मरे थे। अच्छा, ये बात बहुत पुरानी है। इसी जगह पर ऑलमोस्ट 38 ईयर्स पहले भी वाक़या हो चुका है। जब वो मिस्र से निकले ही थे, तब वहाँ भी एक दफ़ा पानी की उन्हें प्रॉब्लम हुई थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह बुड़बड़ाए और कंप्लेन की थी। अब यहाँ पर उन्होंने जो रिक्वेस्ट की है वो कोई ऐसी अनयूजुअल नहीं है। इंसान है, बियाबान में रहते हैं, तो वो पानी की ज़रूरत तो हर जगह पे होती है। अगर आप मेरे साथ अपना खरूज की किताब निकालें, खरूज का उसका 17वां बाब देखें, तो वहाँ इनके बड़े जो थे, बुज़ुर्ग जो थे, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई थी। अच्छा, और ये इसी जगह पर
इसी ही जगह पर, इसी मुकाम पर लिखा है, फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीन के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफ़र करती हुई रफीदम में आकर डेरा किया। वहाँ उन लोगों के पीने को पानी न मिला और वहाँ वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। यानी कि ये पीछे शुरू में जब वो वहाँ से मिस्र से निकले तो ये इनके बाप दादा, ये माँ बाप थे जिन्होंने ये शिकायत की थी। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ था, फिर उन्होंने, मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझसे क्यों झगड़ते और खुदावंद को क्यों आजमाते हो। तो वहाँ उनको बड़ी प्यास लगी, सो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा, तू हमको, हमारे बच्चों चौपाइयों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। फिर मूसा, लिखा कि मूसा ने खुदावंद से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो तो सब अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल और बनी इसराइल के बुज़ुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उससे अपने हाथ में लेता जा। देख, मैं तेरे आगे जाकर वहाँ हुरब की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा कि ये लोग पिएँ। चुनाचा मूसा ने भी बनी इसराइल के बुज़ुर्गों के सामने यही किया और उसने उस जगह का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि बनी इसराइल ने वहाँ झगड़ा किया और ये कहकर खुदावंद का इम्तहान किया कि खुदावंद हमारे बीच में से है या नहीं। यानी कि ये वाक़या इनके बुज़ुर्गों ने किया था। वो ऑलमोस्ट मर चुके हैं जो वो बड़े थे, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तुम उस मुल्क में नहीं जा। इसके अलावा बड़ी दफ़ा खुदा को उन्होंने बियाबान में आजमाया। तो अब यहाँ पर फिर वैसी सिचुएशन आ गई है। तो अब मूसा क्या करता है, लिखा है, आ जाए वापस गिनती की किताब में। अब मूसा को पता था कि इन लोगों ने जो बातें कर रहे हैं सेम ही गलती और सेम ही कंप्लेन इनके बाप दादा ने भी की थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा चैप्टर 20 वर्स 6, और मूसा और हारून जमात के पास जाकर खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर औंधे मुँह गिर पड़े। तब खुदावंद का जलाल उन पर ज़ाहिर हुआ। वर्स 7 सुने ज़रा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमात को इकट्ठा करो और उनकी आँखों के सामने उस चट्टान से कहो कि वो अपना पानी दे और तू उनके लिए चट्टान ही से पानी निकालना। यूं जमात को और उनके चौपाइयों को पिलाना। चुनाचा मूसा ने खुदावंद के हुजूर से उसी हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली। अब यहाँ पर गौर से सुनना, इस पैसेज में और उस पैसेज में जो मैंने खरूज की किताब में पढ़ा, दोनों जगह पे मसला भी सेम है, उनका प्रॉब्लम भी सेम ही है। और पानी की मसला, पानी खुदा ने वहाँ भी मुहैया किया, पानी यहाँ भी मुहैया करेगा। लेकिन अब जहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई है, एक मसला खड़ा हो गया, लेकिन होता क्या है। वर्स 9 में भी हमने पढ़ा है, चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुजूर से उसी के हुक्म के मुताबिक वो लाठी ली। यहाँ तक तो हुक्म ठीक था। और मूसा और हारून ने जमात को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया, ये भी ठीक था। और उसने उनसे कहा, सुनो ए बागियों, क्या हम तुम्हारे लिए इसी चट्टान से पानी निकालें। अब ये जो जुमला है ना, ये बात जो उन्होंने की है, ये खुदावंद का हुक्म नहीं था। गौर करें। तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर वो 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला और जमात ने और उनके चौपाइयों ने पिया। वर्स 12 सुने ज़रा। पर मूसा और हारून से खुदावंद ने कहा, चूँकि तुमने मेरा यकीन नहीं किया कि बनी इसराइल के सामने मेरी तकदीस करते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। मरीबा का चश्मा यही है, क्योंकि बनी इसराइल ने खुदावंद से झगड़ा किया और वो उनके दरमियाने कदूस साबित हुआ है। बिल्कुल आप अगर गौर करें तो वो उसी तरह का सिचुएशन है। लेकिन अगर आप गौर करें, बड़े लोग इस पर कभी कभी सोचते हैं कि यार कौन सी इतनी बड़ी मूसा ने गलती कर दी थी,
کون سی ایسی بات کر دی کہ خدا نے کہہ دیا کہ تم اس ملک میں جان ہی نہ پاؤ گے. یعنی کہ موسیٰ 40 سال تک اس قوم کے ساتھ سفر کرتا رہا، ان کے تانے سہتا رہا، ان کو بچوں کی طرح سنبھالتا رہا، اور اب خدا نے کہہ دیا کہ تم اس ملک میں جانے نہیں پاؤ. غور کریں، اصل میں کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنی بات تھی. چٹان کو خدا نے کیا کہا تھا؟ اسپیک ٹو دا راک. پہلے کہا تھا مارنا، اب خدا نے یہ نہیں کہا. اگر اب ورس 8 پڑھے تو خدا نے کہا اس لاٹھی کو لے اور جماعت کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے چٹان سے کہو کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان سے پانی نکالنا. کئی دفعہ ہم صرف یہی دیکھتے ہیں کہ یار اتنی سی غلطی تھی، اس نے کہنا تھا لیکن اس نے مار دیا. اور اصل میں یہ غلطی بھی کیوں کی؟ اگر آپ پچھلے ساری سچویشن پڑھیں تو وہ غصے میں تھا. موسیٰ اس وقت غصے میں تھا. اور غصہ کیوں تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم ایک خاندان کو پالنے کے لیے، فیملی کو پالنے کے لیے کئی دفعہ مشکل ہو جائے، پرابلم کوئی آ جائے، سچویشن آ جائے تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. انسان ہوتے ہوئے ہم ایک فیملی کو پالنا ہے، ہمیں ضرورتیں پوری کرنی ہیں 100 طرح کی. تو موسیٰ جو 1 to 2 ملین پیپل جو تھے ان کے تانے سہتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، اور کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے موسیٰ کو سنسار کرنے کی کوشش کی، مار دینے کی کوشش کی. اس کے باوجود بھی خداوند کا کلام کہتا ہے کہ موسیٰ دنیا کے تمام لوگوں سے حلیم آدمی تھا. ان کی خاطر وہ خدا کے سامنے جھک جاتا. جس کو وہ مارنا چاہتے تھے ان کے لیے ہی وہ خدا کے آگے جھک جاتا. اتنا ہمبل آدمی کہ کئی دفعہ خدا نے کہا کہ اس قوم تو ہٹ جا، یہ گردن کش قوم ہے، میں اس کو مار دوں گا اور تجھے لے کر تیری اولاد کو میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے. آج دنیا میں لوگ اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں کہ کدوں منو موقع ملے کہ میں اپوزیشن ہولڈ کر لاں، میں کنٹرول لے لاں، میں وہ ٹیک اوور کر لاں. موقع نہیں دیکھ دیتے، فوراً وہ قبضہ کرنا ہے. لیکن ہے موسیٰ جنہوں خدا کہہ رہے ساری قوم نو میں ختم کر داں گا، تیری نسل نو لے کے تے کی کراں گا، وہ یہاں تو بھی وڈی قوم پیدا کراں گا. موسیٰ کہا نہ اے نہیں کام ہو سکتا. پچھلے ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح پہ خدا کے آگے وہ گڑ گڑایا، خدا کے آگے واسطے دیے، خدا کی شان و شوکت کے، اس کی رحم کے کہ تو کتنا رحیم و کریم ہے، تو اپنی اس شفقت پر نظر کر، اپنی قدرت پر تو شفقت کرنے میں غنی. تو اس نے پھر ان کو بچایا. تو یہ شخص جب اتنی سی غلطی کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ تم اس ملک میں نہیں جانے پاؤ. اور اس نے کیا بھی کیوں ایسا؟ اگر غور کریں تو پچھلی دفعہ خدا نے یہ حکم کیا تو کہ چٹان کو تو مارنا. ابھی ہم نے پڑھا نا خروج کی کتاب میں، خروج چیپٹر 17 ورس 5. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے آگے ہو کر چل، غور سے سننا، اور بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے. یہ بڑی ضروری ہے باتیں ہیں جو میں 5 اور 6 ورس میں کہہ رہا ہوں. 5 کہ خداوند نے اس کو حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے لے، اور جس لاٹھی سے تو نے دریا پر مارا تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہ وہی لاٹھی تھی جس سے وہ ہارون کے فرعون کے سامنے بھی اس نے سانپ بنایا تھا، اسی لاٹھی کو. اچھا، یہ لاٹھی اس کے ساتھ ساتھ تھی. اس سے اپنے ہاتھ میں لیتا جا. ورس 6 پڑھے. دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا، اور تو اس چٹان پر مارنا تو اس میں سے پانی نکلے گا کہ یہ لوگ پئیں. چنانچہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے یہی کیا. گنتی کتاب میں آ جائے. میں اس لیے آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کی اصل سٹرینتھ پتہ چل جائے، اصل بات کہ یار ہوا کیا ہے کہ اتنی سی چھوٹی سی غلطی میں. تو یہاں پر خداوند کے الفاظ کیا تھے؟ ورس 7 گنتی
20 اور खुदावंद ने मूसा से कहा इस लाठी को ले और तू और तेरा भाई हारून तुम दोनों जमायत को इकट्ठा करो। पहले थे सिर्फ बुजुर्ग लोग, बुजुर्गों को लेके खुदा ने कहा जमायत में से चंद बुजुर्गों को ले। अगर हम खरूज में देखें तो खुदावंद ने कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और उनके सामने ये काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर था तू जमायत को इकट्ठा कर, यानी कि पूरी जितनी कॉन्ग्रीगेशन मिलियंस ऑफ लोग जड़े होते थे नाल, और उनकी आंखों के सामने। अब वहाँ पर चंद लोग थे और यहाँ पर पूरी इसराइल की कौम जो बियाबान में थी वो देख रही थी। तो इनके सामने तूने मारना नहीं है, तुमने चट्टान से कहना है और तो वो उनके लिए पानी। तो फिर मूसा ने क्या किया, आगे लगता है वर्ष 9 में कि मूसा ने खुदावंद के हुजूर उसी के हुक्म मुताबिक लाठी ली, फिर जमायत को चट्टान के सामने इकट्ठा किया और अगली बात जो उसने की ना, उनसे कहा ए बागियो हम तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकाले। और कितनी दफ़ा मारा, एक दफ़ा भी नहीं 2 दफ़ा। फिर तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और उस चट्टान पर 2 बार लाठी मारी और कसरत से पानी बह निकला। जमात ने उनके साथ, खुदावंद ने फ़ौरन ही कहता आ जाओ हम तुम उस मुल्क में जो मैंने उनको दिया है नहीं पहुंचाने पाओगे। इस चट्टान के बारे में जाके हम नए अध्याय में पढ़े तब हमें पता चलता है कि वो चट्टान कौन थी। ना इस चट्टान को मूसा देख सका, समझ सका, ना ही इस चट्टान को जमायत समझ सकी, ना ही बुजुर्ग समझ सके। इसको किसने समझा, इसका मुकाशफा खुदा ने किसके सामने खोला, इसका मुकाशफा पौलुस रसूल पर खुलता है जाके 1 कुरिन्थियन में जाके। वो क्या कहता है, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 4 लिखा है। चलो मैं उसको 3 से ही पढ़ लेता। और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें से अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचा वो बियाबान में ढेर हो गए। असल बात क्या थी कि वो चट्टान जिससे वो पानी मिला, जिससे सारी पानी मिलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि प्यास बुझे, पानी उनकी ज़िंदगी थी उस वक़्त। पानी के बगैर ना वो बच सके, ना उनके जानवर, ना उनके बच्चे। तो वहाँ पर खुदावंद ने उनको ज़िंदगी दी। इसीलिए आगे आके खुदावंद न्यू टेस्टामेंट में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद क्या है, ज़िंदगी का पानी है, लिविंग वाटर है। और वही रूहानी खुराक खाई, वो भी मसीह था। रूहानी खुराक जो थी वो क्या, यीशु ने आगे कहा मैं वो रोटी हूँ बियाबान में जो आसमान से उतरी, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। तो ये सारी बातें जो थी आगे आके हम पर खुलती कि खुदा ने इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी, क्योंकि खुदा जो पिक्चर पेश कर रहा था, जो एक अक्स बना रहा था, जिसको आगे जाके मसीह पर पूरा होना था, मूसा ने इसको ख़राब कर दिया। मूसा ने किस तरह ख़राब किया, उसके लिए इब्रानियों का ख़त पढ़ना पड़ेगा हमें। हीब्रू चैप्टर 9 वर्स 11। लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीज़ों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुज़ुर्ग तर और कामल तर खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में, सुने, एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी कराई। ठीक है, यीशु मसीह एक ही बार उसने अपनी कुर्बानी दी, एक ही बार उसको स्ट्राइक किया जाना था, एक ही बार उसने कोड़े खाए, एक ही बार मसलूब हुआ, एक ही बार उसने अपनी जान दी और अबदी खलासी करा दी। अब हम यीशु के पास जब आते हैं तो हमें उसको मारना नहीं बल्कि उससे बोलना है, मांगना है। तो वो क्या करेगा, मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। यानी कि अब हमारे लिए क्या है, इसलिए खुदा ने कहा अब तुमने चट्टान को मारना नहीं, अब सिर्फ कहना है। खुदा यीशु से भी जब भी अपने शागिर्दों से बात कहते कि तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से कहोगे, जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुमको
دے گا، میرے نام سے مانگو۔ اور یہی نہیں صرف اس نے کیا، اگر غور کریں تو پھر ایک دفعہ دیکھ لیں، بڑا ضروری ہے اس پیسج کو دیکھنا۔ خروج 17 باب ورس 6 میں لکھا، دیکھ میں تیرے آگے جا کر وہاں حورب کی ایک چٹان پر کھڑا رہوں گا۔ خدا نے کہا میں وہاں کھڑا ہوں گا، چٹان تو اس چٹان پر مارنا۔ ایون خداوند کہتے میں وہاں پہ کھڑا ہوں ایز اے چٹان بن کر، تو جب تو اصل میں مارے گا تو مجھے مارے گا۔ یہ ایک وہ عکس تھا، ایک وہ تھی جو جب مسیح یسوع کو صلیب پر مصلوب کیا، وہ مارنا اس کو کہا جاتا ہے، اسٹرائک۔ تو خداوند نے کہا وہاں میں کھڑا رہوں گا، تو اس کو مارنا تو پانی ملے گا۔ یہاں پر موسیٰ نے اس چیز کو بھول گیا کہ اب میں نے جا کے چٹان پر کو کہنا ہے صرف، کیونکہ خداوند وہاں پہ کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں چٹان کو ماروں مجھے خدا کو اسٹرائک کرنا ہے۔ Now he did this big mistake۔ اس نے وہاں پر یسوع نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ایک ہی بار، once for all۔ یہاں پر خداوند نے اس کو کہا کہ تو، اور دوسری کیا بات تھی، یہاں پر صرف چند لوگ نہیں تھے، پوری قوم تھی، بلکہ وہ خدا کے لوگ تھے، خدا کی قوم تھی جس کو اس نے مصر سے نکالا۔ تو خدا کے سامنے تو نے ان کو کیا کہا، اے باغیو۔ غصے میں آ کے ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں، تو یہ خدا نے جو تھا اس بات کا برا مانا کہ تو نے ان لوگوں کو، اگر مجھے برا لگا ہوتا تو میں ان کو پانی نہ دیتا، میں بھی ان کو کہتا کہ تم باغی ہو گردن۔ جب خدا کہتا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں۔ خدا کی ذات پاک ہے، خدا پاک ہے، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کس قدر نہیں پچھتایا ہوگا کہ یہ اس نے کیا غلطی کی۔ ایون زبور 106 میں جا کر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، ورس 32 میں لکھا ہے، انہوں نے اس کو مریبا کے چشمہ پر بھی خشمناک کیا اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا۔ یعنی کہ جو قوم بڑبڑاتی تھی اور اس کو غصہ دلاتی تھی، تو ان کی وجہ سے موسیٰ کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی اور موسیٰ بے سوچے بول پڑا۔ یہ تھی اس کی یعنی کہ غصے میں آ کر کیا کیا کہ اس نے کہا اے باغیو۔ خدا نے کوئی ایسا حکم نہیں کہا تھا کہ جا کر ان کو کہے باغیو، بے سوچے بول پڑا اور اس کو نقصان پہنچا۔ نقصان کیا تھا؟ تو سب سے بڑا نقصان، جس ملک میں وہ جانے کے لیے ترستے تھے لوگ، وہ ساری قوم اور وہ اس ملک میں نہ جا سکے۔ اور یہ ایک اور بات اس نے کی، ورس 12 میں لکھا ہے، اور ہارون سے خداوند نے کہا، موسیٰ ہارون سے خداوند، کیونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اور ہارون تم نے میرا یقین نہیں کیا، اور دوسری بات، اور کیا بنی اسرائیل کے سامنے میری تصدیق نہیں کی۔ دو باتیں یہ بھی تھیں، یہ ایک بات ہی نہیں کہ ہم کہیں یار موسیٰ نے غلطی نہ غصے سے مار دی، نو، میرا یقین نہیں کیا۔ اگر میں آپ کو کہوں نا موسیٰ نے خداوند تو یقین نہیں کیا، تو یہ ہوگا یار موسیٰ نے تو خدا کہتا ہے ساری دنیا تو ہم بھلا آدمی، میرا بندہ خاص بندہ۔ یعنی کہ یہ نہیں میں کہتا وہ واقعی بے ایمان ہو گیا، یعنی کہ اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ یار اے بڑی عجیب جی گل لگتی ہے، ادو تو بڑا مزہ آیا سی بڑا کہ میں ایک ماریا تے چٹان چ، تو ہوں میں اے پتھر دوں اے پہاڑ دوں بولاں جا کے پانی دے۔ ایک تے غصے چ سی، ایک تے جرا، تو دوسرا کیا کیا اس نے، یہ نہیں کیا کہ خداوند تمہیں پانی دے گا یا کچھ، ہم کا لفظ استعمال کر لیا، ہم تمہارے لیے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہتا ہے میں تمہیں پانی دوں گا، میں تمہاری چٹان ہوں پانی دینے والی، میں تمہاری روحانی چٹان، روحانی خوراک ہوں۔ اب موسیٰ نے خدا کی جگہ اپنے آپ کو رکھ لیا۔ یعنی کہ اکثر خادم بھی ایسے ہیں، کئی دفعہ وہ کہہ دیتے ہیں جی میں اتھے گیا تو میں کیتا، یا میں کیتا، میں دعا کیتی، میں ہاتھ رکھتا، میں کلام تتیا ہو گیا۔ اٹ از ویری ڈینجرس۔ کیا خیال ہے؟ ہم کا لفظ یا میں کا لفظ تو خدا کے آگے ہم بول ہی نہیں سکتے، یہ سب سے بڑی، ہم اس کی انسلٹ کر دیتے۔
جہاں میری تعریف کرنی چاہیے, جسے مجھے جلال ملنا چاہیے, تسی اپنے آپ ਨੂੰ جلال دیندے پھردے. یعنی کہ تو کہہ رہے آئی ول ٹیک یو ٹو دا پرومس لینڈ, میں تانوں, یعنی کہ پانی اگر تو دے سکنا ہے, خدا بننا پیا, تو پرومس لینڈ تو لے کے جائیں گا, دا مطلب یعنی کہ زبور ہم نے پڑھا نا, یہاں سے پتا ہے بے سوچے سمجھے, سوچ کے نہیں اس نے گناہ کیا. بہت سارے گناہ ہم کر دیتے ہیں سوچ سمجھ کے, پتہ ہوتا ہے یہ کرنا غلط ہے, تو پھر بھی اس کی سزا بہت خطرناک. لیکن اس کو خدا نے کیوں بخش دیا, کہ جان سے نہیں مارا, کہ اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا اور ان کی خاطر اس کو نقصان پہنچا. ہوتا یہ ہے کئی دفعہ کہ دوسروں کی وجہ سے بندہ دوسروں کی وجہ سے اندر دکھ, ناراضگی اور غصہ پیدا ہوتا ہے, اس وجہ سے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے. اس وجہ سے ہمیں غصے پر کنٹرول کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا. میں نے بہت سی اس طرح غلطیاں کی, بولنے سے بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں منہ چو نکلے الفاظ تے منہ چو کمان چو نکلیا تیر جڑا نا واپس نہیں آتے. پھر کئی دفعہ اسی پچھتانے ہیں, یار منویا نہیں سی کہنا چاہیے. کیا خیال ہوتا ہے ایسے کہ یار نہیں ہے کہنا چاہیے سی, اکثر ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر لکھا بے سوچے وہ بول اٹھا, تو ہمیں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے سوچ کے بولنا چاہیے. بہت ساری غلطیاں ہم کرتے ہی اس طرح ہیں. اور بے سوچے بھی کب بولتا ہے انسان زیادہ تر, جب وہ غصے میں ہوتا ہے. کیونکہ اکثر جب ہم تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا غور کر لیں, پیچھے ہو کے, بے شک کئی سچویشن ایسی بن جاتی ہیں کہ انسان نہیں رک پاتا, نہیں اس سے کنٹرول ہوتا, ہو جاتی ہیں غلطی. لیکن آہستہ آہستہ ہماری اپنی زندگی سے سیکھنا چاہیے, ہمیں خدا کے آگے آنا چاہیے. کسی طرح کی بھی کوئی پرابلم ہو, ہمیں سب سے پہلے آ کے خدا سے پوچھنا چاہیے, بات کرنی چاہیے کہ خدا میں کیا کروں اس معاملے میں. دعا, مجھے پتہ ہے کئی دفعہ سچویشن کبھی کبھی اتنی گمبھیر ہو جاتی ہے کہ ہمیں دعا کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا. لیکن بیسٹ جو چیز ہے نا, کچھ نہیں کر سکتے تو جسٹ اس معاملے سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے, کوائٹ ہو جائیں, کہتے ہیں لیو می لو. جتنی دیر تک آپ اس اور مسئلے پر سوچیں گے, جتنی زیادہ اس میں کوشش کریں گے میں اس طرح جواب دوں, میں اس طرح اس کا مقابلہ کروں, اس طرح کروں, تو اتنا ہی زیادہ. تو تھوڑے سے ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو خدا پھر آپ کو کام کرتا ہے. پھر آپ دعا کرنے کے لیے آ سکتے خدا کے آگے, اور خدا جب بھی آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہے, از دا بیسٹ سلوشن آلویز. مجھے اپنی زندگی سے یاد ہے کہ اگر کبھی بھی میں نے کسی سچویشن کے معاملے میں اپنے آپ کو صبر کر لیا, تو میں نے دیکھا کہ یار یہ اچھا ہی ہوا ہے کہ یہاں میں نے یہ جواب نہیں دے دیا, یہ سٹیپ نہیں لے لیا, کیونکہ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی خدا کوئی نئی سچویشن کریٹ کرتا ہے, اس کا حل بھی بتا دیتا ہے. لیکن پھر غلطی میں اٹھایا ہوا قدم بے سوچے ہم بول دیں یا کر دیں یا کچھ بھی کہہ دیں, تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کو کور کرنا. کئی دفعہ پھر بندہ سمجھانا بھی چاہتے, پھر ایسی پتہ کی کہنے, اور یار میرا مطلب ہے نہیں سی, اے میرا مطلب نہیں سی. تو یہ ہماری گفتگو میں نہیں ہونا چاہیے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ ہونا چاہیے. تو ہیں ہم غلطیاں, میں اس سے یہ بھی سیکھتا ہوں کہ یار کیونکہ انسان کتنا بھی بڑا ہو, نبیوں کا نبی ہو, یہ نبیوں کا نبی ہے, یہ نبیوں کا سلطان ہے. اگر آپ کو بتاؤں تو ہم گیت تو وہ گاتے ہیں نا, یسوع نبیوں کا سلطان, یسوع نبیوں کا سلطان نہیں, موسیٰ نبیوں کا سلطان ہے. پیچھے ہم نے وہ پڑھا تھا نا کہ خدا نے اس کو یہ ٹائٹل کہتا ہے کہ جب اس کے بہن بھائی اس کے خلاف ہوتے ہیں, مریم اور ہارون, تو خدا نے انہوں نے اپنے خیمے تے حاضر کر, آ جاؤ. کہتے تمہیں پتہ نہیں, میں جدو نبیاں نال گل کرنا نا, ڈریم ویژن تے
فرشتیاں دے ذریعے کلام کرنا، نبیاں نے میرا کلام جڑا کرن دا طریقہ بھی وہ ڈفرینٹ ہے، ویژن رویا خواب تے رویا دے وچ میں انہاں نے کلام کرنا، لیکن میں اپنے بندے موسیٰ انج نہیں، موسیٰ نال میں دور سامنے گل کرنا، یعنی کہ موسیٰ انہاں تو اتم ہے، انہاں تے اتے وے، عام نبیاں جڑے نا انہاں نال میں نہیں انج گل کردا، موسیٰ نال تے میں انج گل کرنا وا جویں ایک دوست دے نال سامنے آمنے گل کردا۔ تے کہندے تانوں شرم نہیں آئی، تانوں ڈر نہیں لگا، خوف نہیں آیا کہ تسی میرے بندے دے خلاف ہے گلاں کر دیتی۔ موسیٰ نبیوں کا سلطان ہے اور یسوع مسیح سلطانوں کا سلطان ہے۔ موسیٰ نبیوں کا سلطان ہے، خدا اس کا، یسوع اس سے اوپر ہے، اس کا ہیڈ ہے۔ خدا جو ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ بے شک چلے اس بات کو ہم تھیولوجیکلی نہیں لے رہے، لیکن ایسے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم موسیٰ کی ذات کو دیکھیں، خدا نے کہا سب نبی جتنے بھی نبی آئے انہاں نال میں نہیں کلام کردا، انہاں نال میں خواب تے رویا چ گل کرنا، لیکن موسیٰ ایسا شخص ہے۔ تو وہاں ہم نے اس کے پہلے بھی بات کی تھی کہ موسیٰ کی شخصیت، یعنی کہ ہارون ایون سردار کاہن تھا، وہ اندر نہیں جا سکتا جب تک وہ بلایا نہ جائے یا اس کا وہاں پہ کوئی ریچول نہ۔ موسیٰ جدوں دل کردا وہ خیمے چلا جاتا۔ موسیٰ کو خدا نے بھی کہہ دیا کہ انہوں بھی کہہ دے ہارون نوں تیرے بیٹیاں ایویں نہ منہ چک کے اندر آ جان کر، میں پیرا پھرے نہیں تو مر نہ جان کتے۔ موسیٰ اینی کی گل ہوندی ہے اندر چلا جاتا۔ موسیٰ جب بھی اس کا دل پریشان ہوتا ہے، جب بھی اس کو سکون چاہیے، جب بھی اس نے بات کرنی، وہ لکھا ہے کہ پھر لوگوں نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع میں جاتے دیکھا، وہ اندر چلا جاتا ہی رام دے نال۔ یعنی کہ یہ اس کی پاور تھی، یہ اس کے خدا کے ساتھ تعلق تھا کہ موسیٰ، اور اس شخص کو بھی خداوند نے کہہ دیا کہ تو ملک سے نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس نے اس ذات کی، اس سے جو اس کو کیا کہتے ہیں ٹائپ، وہ جو تھی، جو عکس تھا، جو خدا بلڈ کر رہا تھا کہ جو مسیح یسوع کی ذات ہے وہ ایک دفعہ ضرور اس کو مار کھانی پڑے گی، ایک دفعہ ضرور اس کو وہ ابلیس اس کے پاؤں پر کاٹے گا، ایک دفعہ ضرور اس وہ دکھ سہے گا، وہ لعنتی موت سہے گا، وہ موت بھی سہے گا، وہ مارا بھی جائے گا، وہ کوڑے بھی کھائے گا، وہ خون بھی بہائے گا، ونس فار آل۔ رانی کا خط جا کے پڑھیں، بار بار ایک ہی بار کا ذکر آئے گا، بار بار نہیں۔ تو تو نے وہ پکچر خراب کر دی۔ اب مسیح وہ مسیح نہیں ہے کہ اس کو جو مرضی اٹھ کے تو تھپڑ مار دے، جو مرضی اٹھ کے تو اس کو برا بھلا کہہ دے۔ اب وہ بڑی شان کے ساتھ نہ ہی صرف آئے گا، ابھی بھی وہ اپنی بھی شان کے ساتھ خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، ابھی وہ تخت پر راج کر رہا ہے، اور اب جب آئے گا تو وہ لوہا کے عصا سے کیا کرے گا، اس دنیا میں حکومت کرے گا۔ تو یہ بات تھی کہ اس نے اس پکچر کو جو خدا اس جگہ میں پیش کر رہا تھا، جو اس کو کریٹ کر رہا، اس کو اس نے خراب کرنے کی کوشش کی، تو اس وجہ سے اس سے کیا ہوا کہ وہ سارا کچھ سہنا پڑا، اس کو وہ اپنی نقصان اٹھانا پڑا۔ تو خدا نے کہا کہ تو وہاں جانے نہیں پائے گا۔ کیا کیا اس نے؟ سب سے پہلے تو اس نے اینگری ہو کر اس پکچر کو خراب کیا اور کہنے کی بجائے مارا، پھر خدا کا یقین نہیں کیا کہ وہ پھر ایسا کرے گا، پھر خدا کے نام کو جلال نہیں دیا، بلکہ خدا کی جگہ پہ کہا ہم اپنے آپ کو روکا۔ دیٹ واز بگ مسٹیک۔ یسوع چٹان ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ لیکن اس کے باوجود دیکھیں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے، اس نے خداوند کے حکم عدولی تو کی، اس چٹان کو مارا نہ کہا، لیکن چٹان نے کیا آگے رسپانس دیا؟ چٹان نے یہ نہیں کہا کہ تو نے مارا تو میں پانی نہیں دینا۔ پھر بھی لکھا ہے کثرت سے پانی بہہ نکلا، ابنڈنٹ۔ خداوند ہمارا کثرت کی زندگی دینے والا خدا ہے۔ خدا نے پھر بھی اپنے لکھا نا، ہم بے وفا ہو جائیں تو
تو ہو جائیں لیکن خداوند ہمیشہ وفادار رہتا ہے. اس نے پھر بھی موسیٰ کو اس کی سزا دی، ساری قوم کو سزا نہیں دی. اس کتاب میں نا 20 چیپٹر تک آتے آتے ایک اور بڑی میں نے بات سیکھی ہے کہ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کبھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، ہزاروں کی مر جاتے ہیں، کبھی کتنے مر گئے، لیکن اس میں ایک بات ہمیشہ دیکھیں گے، غور سے اگر پڑھیں گے، صرف وہ لوگ مرتے تھے جو اس سازش کا خاص حصہ ہوتے تھے. خدا پھر بھی موقع دیتا تھا کہ یہ لوگوں کو تو سزا ملے گی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا، کورا کا واقعہ پڑھا تھا، تو خدا نے کہا موسیٰ سے کہ سارے لوگوں نے کہہ دے کہ انہوں نے خیمے تو پیچھے ہو جان. انہوں نے بھی کہا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ. تو جو تو ہٹ گئے بچ گئے، جو نہیں ہٹے وہ ان کے ساتھ زمین پھٹی اور وہیں پہ دفن ہو گئے. یعنی خدا صرف ان کو سزا دیتا تھا، ان کی ہلاکت ہوتی تھی جو خاص اس سازش کا حصہ ہوتے، لیکن اس کے باوجود جو مل جاتے ان کو ایک دفعہ وارننگ دی جاتی، اگر وہ ہٹ جاتے تو پھر بھی بچ جاتے. آگے جا کے ہم پہ پڑھیں گے کہ وہ کورا کے بیٹوں تک نے اس نے ساتھ نہیں دیا. 3 بیٹے تھے کورا کے، جو جس نے اس ساری سازش کو سرگنا تھا، سردار تھا. اس نے نہ صرف 250 آدمیوں کو ملا لیا بلکہ پوری قوم کو ہی ملا لیا تھا اپنے ساتھ. تو پھر خدا انہوں نے سزا ملی، ان کے خیموں سمیت، ان کے ساز و سامان سمیت، اور جتنے لوگ تھے اس کے سامنے زمین پھٹی اور اس میں دفن ہو گئے. لیکن آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیٹے 3 بیٹے تھے، اور اس کو خدا نے پھر اتنا عزت دی جو سلیمان کی ہیکل میں وہ گاتے تھے تینوں. اس کے بیٹوں کے نام آگے جا کے میں پڑھیں گے. ان کو خدا نے اس ہیکل میں بڑا مقام دیا اور وہ آگے ہو کے خدا کی پرستش کرتے تھے، خدا کی حمد و ستائش کرنے والے لوگ تھے. ان میں سے وہ سارے گروپ نکلا جو خدا کی ہیکل میں پرستش کرتے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کیا کیا ہوگا اس وقت، انہیں کیا ہوگا. موسیٰ نے آگے کہہ دیا، اگر آپ جا کے 16ویں چیپٹر میں پڑھیں گے کورا کی بغاوت، کہ بھی خداوند نے کہہ دیا کہ جو ان کے ساتھ شامل نہیں ابھی بھی بچے پیچھے ہٹ جائیں. بچے نے بھی کیا ہونا، ڈیڈ جو کچھ بھی ہے بھائی اسی تیرے نال شامل نہیں ہے. جتنے اگر تہاڈا اپنا کوئی بھی قریبی غلط ہے نا، وہ غلطی سے ساتھ نہ دیو. خدا ہمیں یہ تنبیہ کرنا چاہ رہا ہے. اس کے بیٹوں نے اپنے ماں باپ کا ساتھ نہیں ہے تو وہ بچ گئے، اور آگے ان کی اولاد نسل چلتی رہی اور وہ خدا کی ہیکل میں ان کو بڑا مقام ملا. تو آمین. ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی شام کے لیے. اور